بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ انہوں نے آ کے پوچھا کہ تاکہ واضح طور پر پتا چلے کہ مسلمان آخر کرتے کیا ہیں۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات، اچھا اگر یہ مان لیں تو پھر یہ ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں مکہ مکرمہ کے مشرک آ کے عن الشہر الحرام، عزت والے مہینے کے بارے میں، جمادی رجب کے بارے میں، قتال فیہ کہ تمہارے نزدیک اس میں لڑنا جائز ہے نا جائز، تاکہ ہم اپنا بندوبست کر کے رکھیں۔ اگر تمہارے نزدیک جائز ہے لڑنا تو آئندہ سے ہمیں بھی بتاؤ۔ اور گلہ کرنے آئے، شکوہ کرنے آئے کہ یہ حد ہو گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو تم نے توڑنا جو شروع کیا ہے، تو یہ بھی توڑ دیا ہے کہ اشہر حرم 4 مہینے عزت والے شروع سے چلے آتے ہیں قومی روایات کے مطابق، اب وہ بھی ختم ہو گئے۔ اور ایک روایت یہ بھی، ایک نہیں کئی ایک روایات یہ بھی آتی ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ جب واپس آئے تو انہیں کسی نے کہا کہ جو قتل کیا ہے وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، تو ان پر بڑا بوجھ ہوا طبیعت پہ کہ اوہو ہم نے یہ کیا کر دیا، اس مہینے کا احترام ضروری تھا۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یسألونک، صحابہ رضی اللہ عنہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الشہر الحرام، ایک عزت والے مہینے رجب کے بارے میں کہ قتال فیہ، اس میں جہاد کرنا کیسا ہے۔ تو دونوں ہو سکتے ہیں، وہ وفد جو آیا تھا مکہ مکرمہ سے یا صحابہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے فرمایا قل، آپ ارشاد فرمائیے، قتال فیہ کبیر، اس میں گناہ ہے بہت بڑا جہاد کا کرنا، اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ۔ یہ آیت کریمہ منسوخ ہوئی ہے یا نہیں؟ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دفاعی جہاد کرنا تو ہر مہینے میں جائز ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 4 عزت والے مہینے ہیں ان میں کوئی بھی مسلمان ملک کافروں پہ حملہ نہ کرے، رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، 4 مہینوں میں مسلمان اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہ کریں، لیکن جب کافر حملہ کر دے گا تو کیا اس وقت بھی یہی ہوگا کہ ہم نہ لڑیں؟ تو کہتے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، اپنا دفاع تو ضروری ہے۔ تو جب اپنا دفاع ضروری ہے تو اس لیے یہ آیت منسوخ نہیں ہے، تو اس لیے کم سے کم دفاعی جہاد تو کرنا ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قل قتال فیہ کبیر، کہ یہ اس میں گناہ ہے واقعی، لڑائی کرنا، اپنی طرف سے آغاز کرنا۔ اور پھر اس پہ حنفی فقہا نے اس سے بھی زیادہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چونکہ آخر عمر کے حصے میں ذیقعدہ میں بھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں تیاری کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اشہر حرم میں بھی، عزت والے مہینوں میں بھی اگر پتہ چل جائے کہ دشمن کو نہ پکڑا گیا تو یہ لوگ حملہ کر دیں گے، تو پھر وہ کہتے ہیں ابتدا بھی جائز، کیونکہ اس ابتدا کی بھی حقیقت یہی ہے کہ دشمن کی تیاریوں کا پتہ چل گیا۔ اللہ نے فرمایا اس میں لڑنا گناہ ہے، بڑی بات ہے۔ اچھا، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکنا ایک جرم، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کا انکار کرنا دوسرا جرم، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور بیت اللہ سے روکنا تیسرا جرم،
اخراج اہلہ منہ، اور جو اس گھر میں میرے میں رہنے کے اہل تھے ہر طرح سے ان کو وہاں سے نکالنا۔ تیسرا جرم، چوتھا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ اس ایک گناہ سے کہیں زیادہ بڑے گناہ ہے۔ والفتنۃ، اور فتنے پھیلانا، مسلمانوں کو ایسا تنگ کرنا کہ وہ اپنے دین سے ہٹ جائیں، اکبر من القتل، یہ اس قتل سے زیادہ شدید چیز ہے جس کا شکایت لے کر تم آئے ہو، یا یہ کہ اے صحابہ رضی اللہ عنہم تم نے تو ایک قتل کیا ہے، ان کے گناہ دیکھیں یہ اس سے زیادہ شدید۔ یہ ہے چیز کہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات سمجھ آ رہی ہے، پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ وصد عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنا، جس طرح یہ کرتے تھے مشرکین۔ قتال کے جواز کی 5 علتیں بیان کی ہیں، 5 یا 6 وجہیں بیان کی ہیں کہ کیوں یہ جہاد جائز ہے، کیوں ہم ان سے لڑتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا صد عن سبیل اللہ، پہلا جرم ان کا دیکھو، خدا کے راستے کو بند کرتے ہیں، خدا کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، خدا کی راہ میں چلنے نہیں دیتے، اللہ کے اچھے بندوں کو کام نہیں کرنے دیتے۔ وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یہ 2۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے کیا روکتے ہیں۔ اس لیے فقہا نے کہا، مفسرین کہتے ہیں کہ جو واو ہے نا والمسجد الحرام سے پہلے کی واو، یہ اصل میں ہے وصدن پہ، جہاں سے یہ آیت کا یہ ٹکڑا شروع ہے نا، وصدن عن سبیل اللہ وکفر بہ وصدن عن المسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ اب سمجھ آئی کہ صدن کے ساتھ اس کا تعلق باندھیں گے تو وصد عن سبیل اللہ کی بجائے پھر یہ بلکہ پوری آیت ایسے ہو جائے گی وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ وصد عن المسجد الحرام، اور یہ روکتے ہیں مسجد حرام میں بیت اللہ میں داخلے سے۔ یہ انہوں نے کب روکا تھا؟ 6 ہجری میں، اس وقت روکا تھا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تو 6 ہجری مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں تو بدر سے پہلے کا یہ واقعہ ہے نا 2 ہجری کا، تو وہ تو آئی تھی 4 سال بعد، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو عبادت سے روکتے ہیں۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور جو وہاں رہنے کے اہل تھے، منہ، اس سے نکالتے ہیں۔ تو رہنے کے اہل تو مسلمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہیں نکال دیا، یعنی انہوں نے ہجرت کی، وہ نکل آئے۔ تو اخراج ان کا نکالنا کافروں نے کیا تھا نا۔ اہل ہی کی ضمیر جو ہے یہ مسجد حرام کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی بیت اللہ سے اخراج کرنا، اور من ہو میں ہو کی ضمیر پھر اسی طرف لوٹ رہی ہے کہ اس سے، یعنی مسجد حرام سے۔ جو اس مسجد میں رہنے کے عبادت کے اہل تھے اس مسجد میں، ان کو نکالنا، من ہو اس مسجد سے، اس مسجد سے ان لوگوں کو نکالنا جو اس مسجد میں رہنے کے اہل تھے، تب یہ ترجمہ پورا بنے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں ہو کی ہی اور ہو کی ضمیریں یہ دونوں لوٹ رہی ہیں مسجد حرام کی طرف۔ اللہ نے فرمایا اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ اس سے کہیں زیادہ بڑا جرم ہے جو تم کہتے ہو نا کہ ایک قتل ہو گیا ہے تو پوری عرب دنیا کو سر پہ اٹھا لیا ہے کہ مسلمانوں نے اشر حرم میں یہ ظلم کیا، عزت والے مہینوں میں عمر حضرمی کو مار دیا۔ یہ جو اپنے 5 جرم ہیں تمہارے، انہیں نہیں دیکھتے؟ اخراج اہلہ، جو وہاں رہنے کے اہل تھے، چونکہ مسجد حرام ہے نا تو اس لیے اس کی طرف کہتے ہیں کہ قریب ترین مرجع مسجد حرام اس کا بنتی ہے، اس لیے مکہ دیکھا نہیں کسی نے مراد دیا۔ اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے اس سے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے شدید ہے۔ فتنے سے مراد یہاں پر کفر نہیں، اور امام راضی رحمۃ اللہ نے تو لکھا ہے کہ کفر کا قول بہت ہی ضعیف ہے، بلکہ
عام طور پہ مفسرین فتنے کے متعلق کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز، وہ آزمائش جس کی وجہ سے مسلمان اپنے دین سے ہٹ جائیں، تو مکہ مکرمہ میں جو مظالم انہوں نے کیے ہیں اسی لیے تو کیے تھے کہ مسلمان دین کو چھوڑ دیں. تو والفتنہ سے مراد یعنی وہ جو آزمائش تم مسلمانوں کو پر توڑتے رہے ہو اور جس آزمائش میں تم مسلمانوں کو ڈالتے رہے ہو، اکبر من القتل، وہ اس ایک قتل سے اکبر شدید تھی، بہت شدید آزمائش تھی مسلمانوں کی. تو یہاں پر فتنے سے مراد قتل وہ فتنے سے مراد کفر نہیں، بلکہ فتنے سے مراد وہ آزمائشیں جن میں مسلمانوں کو ڈالتے رہے. ولا یزالون، اور یہ بالکل باز نہیں آئیں گے، یقاتلونکم، جھگڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم، تمہیں پھیر دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے تو یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اور دین سے تمہیں ہٹا کے دم لیں، اگر ان کا بس چلے. تو یہ تو کفر میں اتنے سخت ہیں. اور بات لے کر آ گئے ہیں کس چیز کی؟ اس چیز کی کہ اشر حرم میں اب قتل آپ لوگوں کے نزدیک جائز ہے یا نہیں. اپنے گناہ نہیں دیکھتے کہ کیا کیا حرکتیں کی. یہ وہ چیز ہے جسے کہتے ہیں کہ اپنا شہتیر اور دوسرے کا تنکا بھی نظر نہیں آتا. تو 5 چیزیں تو خود ان گناہوں میں ملوث. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور مسلمانوں، مَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، تم میں سے کوئی بھی آدمی مرتد ہو گیا، عن دین ہی، اپنے دین سے پھر گیا. یرتدد جو ہے یہ باب افتعال سے ہے، اور افتعال کے باب پر جتنے اوزان اس وزن پہ آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کو تکلف سے کرنا، آسانی سے نہ کر سکے، مشکل سے کرے. تو گویا اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ من یرتدد منکم عن دینہ، تم میں سے کوئی آدمی اگر اپنے دین سے پھر گیا، جو بڑا مشکل ہے اس کا پھرنا، دین نہیں چھوڑتا، کفر مسلمان نہیں اختیار کرتا، بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے اپنی طبیعت پہ جبر کر کے پھر کفر اختیار کرے. اسی لیے مسلمانوں میں ارتداد کی تحریکیں کامیاب نہیں. بہت شدی اور سنگٹھن اور کیا کیا تحریکیں چلتی رہیں کہ مسلمان دین کو چھوڑ دیں اور وہ آخر پہ پہنچ کے پھر مسلمان ہی رہے. تحریک غیر مسلموں کی کامیاب نہیں ہوئی کہ مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہو. جہاں جہاں بھی ہوتے رہے ہیں وہ بھی پھر کسی مجبوری سے، لا علمی سے، جہالت سے ایسے حادثات پیش آتے رہے، مگر مجموعی طور پہ کوئی پورے علاقے کو مرتد کرتے ہیں ایسے نہیں ہوا. حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جو ارتداد تھا اس کی بنیاد ان کی کم علمی تھی، ایسے نہیں ہے کہ پورے دین سے پھر گئے. اور دوسری اقوام میں یہ ہوا ہے کہ اپنے دین کو چھوڑتے رہیں. ہندوستان کی مثال لے لیں، کتنے مسلمان تھے جب آئے تھے؟ 2 4 10 20 100 تھے، اور پھر یہ سارے ہندو ہی تو ہیں جو مسلمان ہوتے رہے. اس لیے اگر اتنی بڑی تعداد میں مسلمان اپنے دین کو چھوڑے ہوئے ہوتے تو پھر غصے کا کیا عالم ہوتا. تو ان کا غصہ برداشت کرنا چاہیے. ان بیچاروں کے تو لاکھوں لوگ ہیں جو ان کے دین سے نکل گئے، تو انہیں تو غصہ آتا ہے کہ اب تک بھی لوگ ہمارے دین سے نکلے چلے جا رہے ہیں اور ان کے دین میں آتے چلے جا رہے ہیں، تو غصہ ان کا بھی تو ہے نا. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور یہ ہرگز باز نہیں آئیں گے اس لڑائی سے، اس جھگڑے سے، یہاں تک کہ ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تمہیں پھیر دیں. اور یاد رکھو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو آدمی اپنے دین سے پھر گیا، اگرچہ مشکل ہے لیکن اگر کوئی پھر گیا، فَيَمُتْ، اور اس حال میں مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، وہ آدمی کافر ہوگا، فَأُولَئِكَ، سو ایسے لوگ، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا، ان کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں بھی اس کا کوئی ثواب نہیں. کیونکہ اگر ارتداد کی اجازت دے دے اسلام کہ آپ جب چاہیں جو دین چاہیں اختیار کر لیں اسلام کو قبول کرنے کے بعد، تو یہ تو اوپن ڈور ہے. پھر وہ آدمی اور ہزاروں کو گمراہ کرے گا. کسی کو بھی جا کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ دین قبول کیا تھا، اس میں تو کچھ نہیں ہے، اور پھر ہوگا کیا آگے کو؟ اور مسلمان جو ہونے والے ہیں وہ بھی مرتد ہوں گے، اور علیہ باللہ جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی پابندی لگ جائے گی.
اس لیے ارتداد کی سزا قتل۔ اس آیت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مرتد کے اعمال اس وقت تک ضائع نہیں ہوتے جب تک کہ وہ مر نہ جائے اس ارتداد پہ، اس کے اعمال باقی رہتے ہیں، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو اپنے دین سے پھر جائے فَيَمُتْ، مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، اس وقت وہ کافر ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس لمحے مرتد ہو گیا اس لمحے اعمال سارے برباد ہو گئے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں اس کے اعمال برباد ہوئے۔ دنیا میں تو اعمال یہ برباد ہوئے کہ حج ختم ہو گیا، صبح ارتداد کیا، اختیار مرتد ہوا علیہ باللہ، اور دوپہر میں اسلام اگر اس نے قبول کر لیا تو حج کیا، دوبارہ حج کرے اگر اس انسان کے پاس استطاعت ہے۔ نمازیں جتنی تھیں سب گئیں، جتنی نیکیاں تھیں سب کو اس نے آگ لگا دی۔ ارتداد کوئی چھوٹی سی چیز نہیں، اور نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ جب ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ یہ کفر کا جملہ ہے بھائی، اور اس سے دین برباد ہو جاتا ہے، اور یہ اتنی پرواہ نہیں کرتے، اور جب کہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا تو وہ اچھل پڑتے ہیں، نکاح، وہ پھر آتی ہے کہہ رہے نکاح ٹوٹ گیا، ہاں جی نکاح بھی ٹوٹ گیا اور نیکیاں بھی ساری برباد ہو گئی۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ جو بھی ایسی حرکت کرے گا وہ نالائق ایسا ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے کہتے ہیں کہ مرتد ہوتے ہی سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، جبکہ بظاہر یہاں تو اللہ نے کہا فیمت، وہ مر گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اعمال تو اسی وقت برباد ہو گئے تھے، فیمت، اور اسی حالت میں مر بھی گیا، اسلام اس نے دوبارہ قبول نہیں کیا، تو وَهُوَ کافرٌ، پھر وہ کافر ہے اور اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے۔ ایک تو اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور دوسرے دیکھیے آپ سورہ مائدہ 6 پارے میں ہے نا، یہ سورہ مائدہ وہ سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بالکل آخر پہ نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کے احکامات جو ہیں نا یہ بڑے پکے ہیں۔ 6 پارے میں سورہ مائدہ، سورہ مائدہ 6 پارہ اور آیت نمبر اس کی 5۔ آیت نمبر 5، اس کا ایک مرتبہ حوالہ آگے بھی آئے گا، ہم ابھی پڑھ دیتے ہیں اس کو، یہ یاد رکھیے گا تاکہ وہاں حوالے میں پھر آنا نہ پڑے گا۔ ارشاد فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کرتا ہوں، حلال کی جاتی ہیں تمہارے لیے تمام پاک چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آج کے دن ہم حلال کر رہے ہیں تمہارے لیے تمام پاک چیزیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور وہ کھانے جو اہل کتاب کے ہیں وہ تمہارے لیے جائز ہیں، حلال ہیں، کھا سکتے ہو۔ وَطَعَامُكُمْ، اور تمہارے کھانے، حِلٌّ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بھی جائز ہیں، تم انہیں دے سکتے ہو۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن عورتیں جو مومنہ ہیں، ایمان والی ہیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ عورتیں جو کہ اہل کتاب کی ہیں، عیسائی یا یہودی ہیں، من قبلکم، اس سے پہلے، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم نے ان کا حق مہر ادا کر دیا تو تمہارا نکاح ان سے جائز ہے۔ محسنین، اور نکاح کی قید میں لانا انہیں، ان خواتین کو، چاہے وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، غیر مسافرین، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہ کرنا، ولا متخذی اخدان، اور چوری چھپے ان سے آشنائیاں نہ لگانا۔ ولا متخذی اخدان، اور چوری چھپے ان سے باتیں کرنا، عیسائی خواتین سے یا یہودیوں سے اللہ نے کہا یہ نہ کرنا ایک، اور نہ ہی انہیں محض اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے استعمال کرو، یہ 2 کام نہ کرنا۔ محسنین، نکاح کی قید میں لانا۔ وَمَن یکفر بالایمان، اور جو کوئی کفر کرے گا ایمان لانے کے بعد، فقد حبط عملہ، اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔
یہ ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارے میں چلا جائے گا، نقصان اٹھا لے گا. یہ ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو ہی اس نے کفر کیا، ایمان سے نکلا، کفر میں داخل ہوا اور عمل اس کا برباد ہو گیا. اور سورہ مائدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو اس آیت کے ساتھ ملا کر جب ہم پڑھیں گے تو پھر مطلب یہ ہوا کہ تم میں سے جو ارتداد جس نے اختیار کیا اور اپنے دین سے پھرا، اس کے اعمال برباد ہو گئے. فیمت، اور اگر اسی حالت میں وہ مر گیا، وہ ہوا کافرن، تو وہ کافر ہے، تو اس کے اعمال ساری دنیا اور آخرت کے سب ختم ہو جائیں گے. اور اگر پھر جائے، ارتداد سے واپس لوٹ آئے، مسلمان ہو جائے، پھر ٹھیک ہے. وَأُولَٰئِکَ، لیکن اسے پرانے اعمال کی جزا نہیں ملے گی. وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے.